بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ذرا دھیان سے بولو، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ذرا غور کرو، پانی جو ہے وہ رک گیا، دریا نیل رک گیا، سمجھتے ہیں؟ دونوں کا لڑکی ڈالتے ہیں، پھر نکلتا ہے، پرانی رسم ہے، بیکار رسم ہے، اسلام رسم کو نہیں مانتا۔ اگر لڑکی ڈالیں گے تب یہ دریا چالو ہوگا۔ حضرت عمر کے زمانے کے لوگ مسلمان وہ بولے ہم تو نہیں ڈالنے دیں گے لڑکی، کہا پھر یہ دریا کا عمر کو لکھیں گے؟ حضرت عمر نے کہا بالکل نہیں، مسئلہ بالکل نہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی، اللہ کے رسول فرماتے ایک محلے میں دو عورتوں نے بچے جنے، ایک نے بیٹی اور ایک نے بیٹا، تو حضور نے فرمایا اس بیٹے جننے والی عورت پر بیٹی جننے والی عورت کو فضیلت حاصل ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ، بولو تو صحیح یار، ذرا بولا کرو بھائی، مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ بیٹی والے پر فضیلت، ارے بولو تو صحیح یار، فضیلت حاصل ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بالکل نہیں، بالکل نہیں، کہا تو پھر یہ دریا کیسے جاری ہوگا؟ فرمایا رکو بتاتا ہوں۔ آپ نے کاغذ منگوایا، کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریا نیل کے لیے لکھا جا رہا ہے، اگر اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیری مرضی مت بہ، اگر اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو اے دریا چالو ہو جا۔ جب عمر کا خط ڈالا گیا دریا جاری ہوا، 1400 برس گزر گئے، ایسا کا ویسا ہی جاری ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں انسان انسانوں کو خط لکھتا ہے، مگر جو دریاؤں کو خط لکھ دے وہ میرا آقا عمر ہے۔ عمر، ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ صحابہ کرام، ماشاءاللہ عظمت صحابہ زندہ باد۔ یار عمر تو ہاتھ میں تلوار لے کے چلے تھے، سود کے غصے میں بہت زیادہ فائر بن کے عمر کو لے اسلام کو ختم کر دوں گا، چھوڑوں گا بھی نہیں۔ کسی نے کہا ٹھہرو تو صحیح عمر، رکو تو صحیح، بات جلدی نہ کرو، کہاں جا رہے ہو؟ اسلام کو ختم کر دوں گا۔ کہا ٹھہرو تو صحیح، ذرا بات تو سنو، تم اسلام ختم کرنے جا رہے ہو؟ کہاں اسلام تو تمہارے گھر کے اندر چلا گیا، کیا ہوا کہ تمہاری بہن بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے۔ اسے عمر نے یوں ٹل لیا، یاد رکھو اسلام کی فطرت میں ہے، جو ختم کرنا چاہتا ہے اسلام اسی کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ ارے واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، پورا ابو جہل نے ختم کرنا چاہا، ابو جہل کے گھر میں اس کے بچوں کے دل میں آ گیا۔ یزید نے ختم کرنا چاہا اس کے بیٹے کے دل میں، توجہ، اس کے بیٹے کے دل میں۔ اور یہ جو میڈیا آج کل کر رہا ہے نا، یہ کر نہیں رہا ہے، اللہ ان سے کروا رہا ہے۔ اللہ جس سے چاہے اپنا کام لے لے، آرام سے بیٹھا ہے، ہم تو اپنا آرام سے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اذان پر بات کر رہے ہیں وہ میڈیا والے، جسے آپ کہتے ہیں نا یہ اسلام کے خلاف، اس کی کیا اوقات جو اسلام کے خلاف بولے؟ اللہ اس سے کام لے رہا ہے، یہ اتنا اذان پر بات کر رہے ہیں، بولو آپ تو کام میں لگے ہوئے ہو، کروڑوں اربوں خربوں روپے روز خرچ کرتے نا، تب بھی اسلام کا اتنا چرچا نہیں ہوتا جتنا یہ ٹی ویوں پر بیٹھ کے کرتے ہیں فری میں، صبح شام۔ اذان پر تم وہ بات کر رہے ہیں، قرآن پر وہ بات کر رہے ہیں، نماز پر وہ بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھو جب تک یہ میڈیا ہندوستان کے ایک ایک گھر میں اسلام کو نہیں پہنچا دے گا تب تک یہ سکون سے نہیں بیٹھنا ہے، اسے سکون سے نہیں بیٹھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ابھی سبری مالا نام کی ایک عورت جو موٹیویشنل اسپیکر تھی، سبری مالا نام کی ایک عورت، وہ مسلمان ہوئی اور مکے میں جا کے اس نے اسلام کا اعلان کیا، اور وہ موٹیویشنل اسپیکر تھی، کوئی جاہل عورت نہیں تھی، پڑھاتی تھی۔ اس نے کہا میں اسلام لے آئی، کہا کیوں؟ کہا اس میڈیا والوں کی وجہ سے۔ کہا کیوں؟ کہا ان کی مہربانی، یہ صبح شام کہتے تھے اسلام ایسا، اسلام ایسا، اسلام ایسا، اسلام گندا، اسلام یہ ایسا۔ میں نے اسلام کو سوچا، پڑھا، کہتی 2 سال تحقیق کی اسلام پر، تو میں یہ سمجھ پائی ہوں کہ اب اسلام کے علاوہ مجھے کوئی مذہب سمجھ میں نہیں آتا۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، زندہ باد حضرت، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اسلام، عمر ہاتھ میں تلوار لے کے کیا کریں اسلام کو؟ بولو تو صحیح ذرا، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، بالکل زور سے بولو سبحان اللہ۔ اسلام کی فطرت ہے بھائی، جو روکتا ہے اسی کے گھر میں گھستا ہے۔ الحمدللہ دیکھو ہم 20 کروڑ ہیں اور وہ 100 کروڑ ہیں، مگر میاں چرچے ہمارے ہی ہو رہے ہیں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، کرو بیٹا چرچے، اللہ جس سے اپنا کام لے لے۔ ارے وہ فرعون سے موسیٰ کو پلوا لے، اس کی اپنی شان ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ موسیٰ ہاتھ میں، حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کے ان کے دروازے پر کہتے ہیں دروازہ کھولو، اندر
قرآن پڑھا جا رہا تھا، قرآن اسٹاپ ہو گیا، دروازہ کھولا، بہنوئی باہر آئے، اسلام لے کے آئے ہو؟ بہنوئی نے کہا ہاں۔ ایک زور سے گھوسا منہ پہ مارا، نیچے گر گئے بہنوئی۔ اس کے بعد تلوار کا دستہ مار کے نیچے گرایا، اس کے بعد پے در پہ گھوسے پہ گھوسا، گھوسے پہ گھوسا، اتنے گھوسے مارے بالکل عمر جیسے طاقتور آدمی کا ہاتھ، میاں بہنوئی بالکل مرنے کے قریب گیا۔ بہن آگے بڑھ کے بولی میں تیری سگی بہن ہوں، دیکھ مجھے بیوہ کرے گا، چھوڑ دے، میرے شوہر کو چھوڑ دے۔ میاں ذرا غور تو کرے۔ بہن واپس جب بہن کو بہنوئی کو روتے دیکھا تو پھر بہنوئی کو چھوڑا، زناٹے دار ہاتھ بہن کے مارا۔ ہاتھ لگنا تھا میاں عمر کا ہاتھ، عورت ذات منہ پھٹ گیا، ادھر سے منہ سے خون نکلا، دوسرے گال پہ مارا، میری بہنیں سنے دوسرا پھٹ گیا، مارتے مارتے پورا منہ پھٹ گیا، منہ سے خون کی الٹیاں نیچے کو کرنے لگی۔ ماں اللہ اکبر، منہ سے خون کی الٹیاں کرتی ہے۔ عمر مارتے مارتے تھک گئے، وہ پٹتے پٹتے نہیں تھکی، بالکل جب ادمری ہو گئی، اٹھا نہیں جاتا تھا، آدھی بے ہوش ہو گئی، تو عمر نے پھر غصے سے کہا پتہ اسلام چھوڑے گی؟ میاں شیرنی کی طرح پلٹ کے کھڑی ہوئی اور بولی سن عمر، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی۔ ماشاءاللہ، زندہ باد، کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ عمر بولے، توجہ، عمر بولے یہ تجھ پہ رنگ کیسے چڑھا ہے؟ کہا قرآن پڑھ کے چڑھا ہے۔ آئے ہائے ہائے، قرآن پڑھ کے؟ کہاں؟ کہ اللہ قرآن مجھے بھی دے دے۔ بہن بولی تیرے ہاتھ گندے ہیں، تو گندا ہے، تیرے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جائے گا، ناپاک ہے تو۔ عمر بولے مجھے پاک کر دے۔ بہن آئی، پانی لے کر ہاتھوں پہ پانی ڈالتی ہے اور روتی ہے، کہتی ہے میرے مالک، میرے پروردگار، تو جانتا ہے مجھے کتنا مارا میرے بھائی نے، مگر یہ میرا سگا بھائی ہے، دیکھ میرے منہ سے خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں، منہ سے خون بہ رہا ہے، اور ایسے کر کے کہتی میرے مالک اس کا ہاتھ دھونا میرا کام ہے، اس کا دل دھونا تیرا کام ہے، میرے بھائی کا دل دھو دے۔ اللہ ایک دن پہلے حضور دعا کر چکے تھے، اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اللہ اکبر، میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے اور صحابہ نبی کے مرید ہیں اور عمر میرے نبی پاک کی مراد ہے۔ نبی نے مانگا ہے عمر کو اللہ سے، اللہ آج ہماری بہنیں قرآن پڑھ رہی ہیں؟ نہیں۔ بچہ رویا، موبائل دے دیا، برباد کر دیا بچپنا۔ جانور کا بچہ کبھی اپنی ماں کے سامنے نہیں روتا، انسان کا ہی بچہ روتا ہے، اور اسے پھر امام غزالی لکھا اس وجہ سے کہ وہ رو رو کر کہتا ہے کہ مجھے جو چاہے وہ سکھا دے۔ وہ کہتے ہیں تم تجربہ کر کے دیکھنا، جب بچہ 1 سال کا ہو جائے، کتنے سال کا بولو؟ کہتے ہیں جب وہ بولنا ہلکا پھولنا شروع ہو جائے تو توجہ کر کے دیکھنا، بچے کو گود میں لینا، گود میں لینے کے بعد اس سے کہنا اللہ 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 اللہ۔ اب آپ جب کہو گے نا اللہ، تجربہ کرنا، میں تجربہ کر چکا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے بچے پہ تجربہ کر چکا ہوں، کہنا اللہ 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 اللہ۔ آپ کہو گے اللہ اللہ اللہ، بچہ کہے گا ابا ابا ابا، آپ کہہ رہے ہو اللہ اللہ اللہ، بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیا کہنے۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں کثیر تعداد میں، میری بیٹیاں، میں سیدہ کائنات کے قدموں کی برکتوں سے ان کی قدموں میں کچھ پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں ان کا خدمت گزار بن کے آیا ہوں، خادم ان کا بھائی ہوں۔ انہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں جب تک عورتیں قرآن نہیں پڑھیں گی بچوں کے اندر قرآن کی محبت نہیں آئے گی۔ اب ایک بات یاد رکھنا، برا مت ماننا میری بات کا، قرآن کو اپنے لیے سمجھو، حضور ہمارے لیے قرآن دے کے گئے۔ حضور نے کیا دیا امت کو؟ اور حدیث اور قرآن میں ہر بات مسئلے کا حل ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ قرآن اب بچے پڑھتے نہیں، جب بچے پڑھتے نہیں تو ماں باپ، ماں پڑھتی نہیں، جب ماں نہیں پڑھے گی تو پھر بچے کو پر اثر کیسا ہوگا؟ پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی رونے لگا، اور ذرا غور کریں امام اعظم کی نسل سے وہ بچہ تھا، مگر روتے 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 ڈاکٹر کو دکھایا 5-6 دن کے بعد، 5-6 دن تک تو بولے کوئی بات نہیں بچہ روتا ہی ہے، مگر پھر اب نارمل ہو گیا، غیر معمولی رونا ہو گیا اس کا، تو ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے بھی اسے، حکیم نے دوائیں دی، ٹھیک نہیں ہوا۔ 1 مہینے کے بعد فخر الدین بھائی یا بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے بچے کو دیکھا
رونے کی آواز آ رہی تھی. کہنے لگے اپنے مریدوں سے بچہ رو نہیں رہا ہے کا, پھر یہ اللہ کی ہم بیان کر رہا ہے. پہنچے دروازے پہ, کہنے لگے اس کا باپ کا دروازے باہر ہے. کہنے لگے جی میں کہا آپ کا بچہ ولی ہے. کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے, 1 مہینے سے نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے, آپ اسے اللہ کا ولی کریں, لاؤ میرے گود میں لے کے آؤ. گود میں لیا, ایک کان میں کچھ پڑا, دوسرے میں بچہ خاموش. کہا آپ نے کیا پڑھ دیا اس بچے کے کان میں؟ ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا, حکیموں کو, یہ ٹھیک نہیں ہوا, کیا پڑھ دیا؟ کہنے لگے پہلے آپ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہاں. کہا تو سنو, جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے روٹی بناتے چکی چلاتے اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا, اتنا کہ اس بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی, اسے قرآن کی عادت بن گئی. جب ماں بچہ پیدا ہوا تو پھر ماں جچگی میں چلی گئی, گندگی میں, اس نے قرآن پڑھا نہیں, بچہ قرآن کی بھوک کی وجہ سے روتا تھا. میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آج تو یہ ہے کہ میٹھا میٹھا کھا لیں گے اور کڑوا کڑوا تھوک دیں گے. جو اپنے مزاج کو آیا وہ دین ہے, اور جو نہیں آیا وہ دین نہیں ہے. اقبال کہتا ہے, میری بہنیں سن لیں, بیٹیاں اور آپ بھی سن لیں, اقبال کہتا ہے چاہے تو ہواؤں میں اڑ لے, چاہے تو تعلیم کی دنیا میں بہترین تجھے وہ آوشکار کر, بہترین ایجادات کی دنیا میں ہلچل مچا دے, مگر میری بیٹی میری بہن, جب تک تیرے کردار کو فاطمہ کا کردار نہیں لگے گا تو برباد ہی رہے گی. واہ 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 واہ. اللہ 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 اللہ, کیا خوب حضرت, زندہ باد. جب تک سیدہ فاطمہ کو میری بہنیں سنیں. اچھا پیغام. فاطمہ کون ہے؟ امام حسن کہتے ہیں میری ماں چکی چلاتی تھی ہاتھوں سے, روٹی بناتی تھی ہاتھوں سے, کہتے ہیں یہ سب کام ہاتھ سے کرتی تھی مگر زبان سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی. مدینے کی ساری عورتیں اپنے بچوں کو لوریاں سناتی تھی, میری ماں قرآن سناتی تھی. مولا علی فرماتے ہیں میں 15 دن کے بعد آیا, دھیان سے سننا, گھر پہ میں نے دستک دی, میری بیوی نے دروازہ کھولا. یہ پہلا کام ہے بیوی کا, یہ اسے کرنا چاہیے شوہر کے لیے. دروازہ کھولا, جب دروازہ کھولا کہتے ہیں میں سلام کرنے والا تھا, مجھ سے پہلے سلام کر لیا. اچھی عورتوں کا پہچان ہے, جب اب مرد آتا ہے تو مسکرا کے سلام کرتی ہیں. یہ فاطمہ الزہرا کی سنت بھی ہے, اس میں حکمت بھی ہے. کچھ عورتیں ہوتی ہیں منحوس, پورے دن ٹھیک بیٹھی رہتی ہیں, شام کے وقت میں جب آدمی آئے گا تو کم بخت اور بدبخت عورتوں کی پہچان ہے. جیسی یہ ان کے یہ ایک نیچر ہے, بتا رہا ہوں. پورے دن ٹھیک رہیں گی, شام کو جب آدمی کے آنے کا ٹائم ہوگا منہ بنا کے بیٹھ جائیں گی. اللہ اکبر. وہ وسیم بریلوی کہتا ہے تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹیں تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. اب ذرا غور کریں, اچھی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے مرد کے لیے جو ہے وہ اپنے مرد کے لیے اچھا جو ہے وہ ماحول بناتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب مرد کے آنے کا ٹائم ہو نا تو عورت کو چاہیے کہ اچھا کپڑے بھی پہن لے اور تھوڑا بہت میک اپ بھی کر لے. فرماتے ہیں جب وہ اپنے مرد کو دکھانے کے لیے آئینہ دیکھتی ہے نا تو جتنی بار آئینہ دیکھتی اتنے ہی صدقے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. ذرا غور کریں, توجہ کریں, میری بات پر آپ دھیان دیں. یہ عورت کی مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسے اب مولا علی فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا, سیدہ نے مجھے سلام کیا, میں نے کہا بھوک لگی ہے, 3 دن کا میں بھوکا تھا. تو وہ اندر گئی, پانی لائی, میں پانی نہیں چاہیے, مجھے کھانا چاہیے. کہتے ہیں وہ رونے لگی, اندر گئی اور رونے کی آواز آئی. میں جب جا کے دیکھا تو پورے چہرے پہ سیدہ خاتون جنت کے پیلا چہرہ ہے اور آنسو ہی آنسو ہیں. میں نے کہا فاطمہ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا مجھے افسوس ہو رہا ہے, شوہر کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں. کہا کیوں؟ تو کہنے لگی آج کئی دن سے گھر میں کچھ بنا نہیں ہے, بچے بھی بھوکے ہیں. اور پھر رو کے بولی سنو میرے سرتاج, برابر میں میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں سنتے ہی بے قرار ہو گیا, باغ میں گیا, یہودی کے پاس جا کے بولا مجھ سے کوئی کام لے لے, میرے حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلا. آج مولا علی اگر کوئی مزدوری کرے تو کوئی اس کی عزت نہیں کرتا, عزت کیا کرو, مزدوری کرنا علی کی سنت ہے. گئے جا کر کے بولے, مجھ سے بولا ڈول سے رسی سے پانی نکالو, میں تمہیں 1 کھجور دوں گا 1 ڈول کے بدلے. کہتے ہیں مولا علی 3 ڈول نکالی تھی, بالکل تھک گیا. جنہوں نے ڈول نکالی انہیں پتہ ہے کتنی مشکل سے نکلتی ہیں. کہتے ہیں مگر میں پھر 17 ڈول نکالی, پسینے پسینہ ہو گیا, 17 کھجوریں لے کر کے گیا, حضور کی گھر پہنچا. حضور نے فرمایا میرا علی آ گئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کا یہ کھجوریں ہیں. سرکار نے فرمایا علی تیرے بچے بھی تو بھوکے, ان کے نہیں لے کے گیا؟ میں نے کہا حضور بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. کہتے ہیں میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو, دونوں ہاتھ اٹھا کے
بولے میرے مولا میں علی سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ کہنے لگے چل تیرے گھر چلتے ہیں۔ کہتے ہیں علی میں حضور میرے گھر گئے تو میرے بچوں کو اٹھایا تو میرے بچے اٹھ نہیں پاتے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے۔ نانا اٹھا کے کھجور کی گٹی نکال کے منہ میں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں مدینے گیا تھا ابھی رمضان میں، اللہ کا شکر ہے، تو میں نے دیکھا کتنی بار اللہ کا شکر ہے مدینے کی حاضری، مگر اس بار بھی گیا تھا تو میں نے دیکھا دشمن بھی جاتا ہے تو اسے حضور کھانا کھلاتے ہیں، مگر میرے حضور نے پیٹ پہ 17 دن کے فاقے کیے۔ میرے حضور نے، بلال افشی کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ 17 دن تک فاقے کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کی بیٹی کا چہرہ اترا ہوا تھا، حضور نے دیکھا تو چادر پھٹی بھی چھپانے لگی۔ ابا میرے چادر نہ دیکھ لیں۔ کہا فاطمہ تیری چادر پھٹی ضرور ہے مگر جنت کی ہر حور یہ سر پہ رکھنے کا حدیث دعا مانگتی ہے۔ خاتون جنت کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کو بھول جانے والی میری بیٹیاں، او میری بہنوں، میری بیٹیوں، رات کو اٹھ جایا کرو، سجدوں میں رویا کرو۔ اللہ کے رسول کے غلاموں تم بھی اٹھو، اب اپنے بچوں کے ساتھ نمازیں پڑھنا شروع کرو۔ تقریریں کب تک سنتے رہو گے؟ ہم کب تک تمہیں تقریر سناتے رہے؟ راتوں میں اٹھ کے نمازیں پڑھو۔ کیسے؟ دلی میں ایک ماں نماز پڑھ رہی ہے، رات کا وقت ہے، بچہ اٹھ گیا، 8 سال کا بچہ آگے بڑھ کے بولا اماں تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں رو رہی تھی بہت، تو بیٹے کو دیکھ کے ماں نے سلام پھیر کے کہا بیٹے میں اس وجہ سے رو رہی تھی، میرے ہاتھ میں کیڑا چلا گیا تھا۔ کہا پھر؟ میں نے سوچا کچھ دنوں کے بعد قبر میں جاؤں گی تو پھر مجھے بند کر دیں گے، ایک بھی جھری ایک بھی سوراخ تک نہیں چھوڑتے، اوپر سے تختے لگا دیتے، اور پھر کہتی پھر میرے بیٹے میری ناک میں منہ میں کیڑے گھسیں گے، اور ذات ہوں قبر سے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ بولا اماں تو بڑی ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ او میری ماں، میں بچہ جب رویا تو ماں نے یہ نہیں کہا تو چھوٹا، کہا بیٹی سجدے میں چلا جا، اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ بیٹا جب سجدے میں گیا نا تو ماں بھی سجدے میں گر کے رونے لگی، پھوٹ کے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کر لینا تیرا کام ہے۔ اے میرے رب قبول کر لے، اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنی مہربانی سے قبول کر لے، یہ میرا یتیم بچہ ہے، میں بیوہ ہوں، میرے بچے کو قبول کر لے۔ روز ماں روتی تھی، بچہ بھی روتے روتے جوان ہو گیا، اور ماں کا وصال ہو گیا، اور بچے کا رنگ دلی بج رہا، بچے کا بھی وصال ہو گیا۔ مگر دنیا دلی جا کر کے دیکھے، امیروں کی عورتوں کی قبروں کے پتہ نہیں، شہزادیوں کی قبریں مٹ گئی، مغلوں کی عورتوں کی قبروں کے نشان نہیں، مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں دلی ایمس ہسپتال کے بالکل قریب میں بنا ہوا ہے، 3 بیگھہ زمین میں، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، اور بدھ کے دن اس کے مزار پہ ہر ہفتے میلہ لگتا ہے، قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے۔ بادشاہوں کی تو قبریں ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گی، مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے، اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ ہائے 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 اللہ 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 اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کرام، واہ 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 واہ۔ میری بھائیوں، میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے ساتھ راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو۔ عمر کی بہن نے رویا تو عمر جیسا انسان، اور عمر کیسا انسان ہے؟ میں شارٹ بیان کر رہا ہوں، ذرا بولے سبحان اللہ۔ شارٹ بیان کر رہا ہوں، شارٹ زور سے بولے سبحان اللہ۔ حضرت عمر پہ مجھے بہت وقت چاہیے مگر شارٹ بیان کر رہا ہوں، زور سے بولے سبحان اللہ۔ عمر کون ہے؟ آج کوئی ذرا سا ایم ایل اے ایم پی بن جائے تو اس کی باتیں دیکھو آپ، کوئی ذرا پڑھا لکھ جائے نا، ذرا تھوڑا سا پڑھ لکھ جائے نا تو اس کا لہجہ دیکھ لو، ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا تکبر دیکھ لو، اس کی باتیں دیکھ لو۔ اے ادھر آؤ، گھر میں جائے گا 100 کلومیٹر سفر کر کے آیا، گھر میں بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد کیا بولا؟ 1 گلاس پانی لے کے آؤ۔ اے یار 100 کلومیٹر سفر کیا کر لیا، 5 قدم سے پانی بھی پی لیتے۔ بی کہتی کتنا اچھا آدمی ہے میرا، اپنے آپ پانی اٹھ کے لے رہا ہے۔ وہ کہتی آپ بیٹھے ہیں سفر سے آئے، میں پلاؤں گی۔ عزت بھی بڑھتی اور پھر اللہ بھی راضی ہو جاتا۔ عمر صبح کو اٹھتے ہیں، نماز کے بعد آپ رسی ڈول سے پانی نکالتے ہیں، اور 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، داڑھی بالکل سفید ہو چکی ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ پانی نکالتے ہیں۔ بھائی دیکھو تو یار، یہ عمر نے سکھایا، کیا کرتے ہیں بولو؟ پانی نکالتے ہیں۔ 1 گھر میں 2 گھر میں 3 گھر میں 4 گھر میں 5 گھر میں 6 گھر میں 7 گھر میں 8 گھر میں، کہ لوگوں نے کہا ہم آپ کی مدد کر دیں گا، قیامت کی مدد کر دو گے، ہٹو پیچھے۔ تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک دن لوگوں نے پوچھا امیر المومنین دوپہر ہو جاتی ہے پانی بھرتے بھرتے، آپ کو دیکھ کے ماں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کس کا پانی بھرتے ہیں؟ فرمانے لگے مدینے میں کچھ عورتیں ایسی جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، عمر ان کے گھر میں پانی بھرتا ہے، پھر کچھ عورتوں کے سودے لا کر کے دیتے ہیں۔ اس کے بعد میاں آپ دیکھیں ایسا بھی کوئی بادشاہ دیکھا ہے جو پھر مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد کی صفائی کر کے سب بچھاتے ہیں؟ آج کوئی امیر آدمی سب بچھاتا ہے؟ بچھاتا ہے؟ توجہ ہے میری طرف نہیں، آپ کو ادھر دیکھیں،
بچھاتا ہے کوئی؟ بابا فرید سے کسی نے کہا میرا دل گندا ہو گیا، آپ کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا. تو کہنے لگے تقریر کا اثر نہیں ہوتا؟ کہاں میرا دل گندا ہو گیا. فرمانے لگے مسجد میں جھاڑو لگایا کر. کب مسجد کے جھاڑو سے میرے دل کا کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ تو اللہ کا گھر صاف کر، اللہ تیرا دل صاف کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر، آخری بات کر دوں یا ختم کر دوں؟ بولیں ذرا، بتائیں ذرا، میں ختم بھی کر سکتا ہوں. دل لگ رہا ہے نا؟ ذرا مسکرا کے بولیں ذرا سبحان اللہ. میری بیٹیاں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے لیے بیان کر رہا ہوں، خاص طور سے آپ کے لیے بھی کر رہا ہوں. اٹھے ہیں حضرت عمر، رات کا وقت ہے. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے رات کے وقت میں گزر کے جا رہے ہیں، ایک گھر میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے دروازے پہ ٹھہر گئے. کہنے لگے بھئی تم کون رو رہا ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہا آپ کو کیوں بتائیں؟ اور بتایا نا کیا تکلیف ہے. کہا آپ کو کیوں بتائیں؟ دروازہ کھول کے بوڑھی عورت دریافت ہوئی. آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہی تھی؟ کہنے لگی تمہیں کیوں بتائیں، میں عمر کو رو رہی ہوں. کہا عمر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہا عمر نے کیا بگاڑا ہے؟ 3 دن سے بھوکی ہوں، میرے پاس نہ میرا شوہر ہے نہ میرے بچے ہیں، میں بیوہ عورت ہوں، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں. کل مروں گی، قبر میں جاؤں گی، حضور سے شکایت کروں گی اے اللہ کے رسول آپ کے عمر کے حکومت میں 3 دن تک بھوکی تھی. کہنے لگی وہ آدمی میں تو پکا ہوا پھلوں، کیا پتہ کب ٹوٹ جاؤں، مگر عمر کی شکایت کروں گی. عمر جو آدھی دنیا جس کے نام سے کانپتی تھی نا، وہ عمر ایک عورت کا نام سن کے، آواز سن کے کانپنے لگے. کہنے لگے عمر کو پتہ تھوڑی ہے تو بھوکی ہے. جواب سنیں. کہنے لگی عمر کو خبر نہیں ہے تو پھر عمر حکومت کیوں کرتا ہے جب خبر نہیں رکھ سکتا؟ اللہ اکبر. حضرت عمر اپنے گھر گئے، کھانا لے کر کے آئے، اس عورت کے سامنے بیٹھے. کل لے کھانا کھا. عورت بولی تو آدمی بڑا ٹھیک ٹھاک ہی لگتا ہے، ایسا کر میرے گھر میں جھاڑو نہیں لگی، کئی دن سے جھاڑو بھی لگا دے. اللہ اکبر. آپ نے پھر جھاڑو لگانا شروع کر دی. ہائے ہمارا تکبر، ہم نے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے گھر برباد کر لیے. امی عائشہ فرماتی حضور جب باہر رہتے تھے تو کسی ماں نے بیٹا نہیں جنا تھا جو حضور کے سامنے سر اٹھا سکتا تھا، مگر گھر میں حضور اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھو لیا کرتے تھے. میرے پیغمبر اپنے ہاتھ سے دھوتے تھے اپنے کپڑے. فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی میرے اس کام میں مدد کرتے تھے جب میں بیمار تھی. آج تکبر ہمیں کھا گیا. حضرت عمر نے اس کے گھر میں جھاڑو لگائی. پھر اس نے کہا عورت نے کہ ایسا ہے تو آدمی بڑا ہی ٹھیک ٹھاک لگتا ہے. کہا پھر؟ کہنے لگی تو ایسا کر ذرا پانی بھی گرم ہی کر دے، مجھے ذرا تھوڑا سردی ہے. تو آپ نے پانی گرم کر دیا. پھر آگے ہاتھ بڑھا کے بولے ایسا کر اب تو عمر کو معاف کر دے، میں عمر کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں. عورت بولی تو کیوں مانگتا ہے؟ کہ بس مانگتا ہوں. کیا کہنے ہیں. آج تو 1-2 مولانا لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا. میں نے کہا بھئی تم معافی مانگ لو ان سے. تو بولا نہیں اس سے منگواؤ. بولا اس سے منگواؤ. میں کہا میں آپ دونوں سے معافی مانگ رہا ہوں بھائی، مجھے پاس وقت نہیں ہے. ذرا جو معافی نہیں مانگتا قتل ہو جاتا ہے. آج کل میں یہ نیا سائنس یہ کہتا ہے، ریسرچ یہ ہوا ہے کہ جو سوری نہیں کہنا جانتا نا وہ قتل بھی ہو جاتا ہے. سوری بولو بھائی، بات ختم کرو. ایک مولانا نے میری صحیح بات کو غلط بتایا ایک جگہ، بالکل صحیح بات تھی. انہوں نے حسد میں کہا مجھ سے یہ بات آپ کی غلط ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ مجھ سے الجھنا چاہتے تھے. میں نے کہا کتے کو برابر کے ساتھ میں کاٹا تو نہیں جاتا نا. واصف علی واصف کہتے ہیں جسے لمبی منزل جانا ہو نا وہ راستے کی کنکروں پہ دھیان نہیں دیتا، تاکہ نکل جاتا ہے. کیا بات. کہہ رہے معاف کر دے یار. عمر کہہ رہے معاف کر دے. میں کہتا ہوں آدھی دنیا کا بادشاہ تو وہ ہے ہی، مگر اسے بادشاہ انسانوں نے نہیں پروردگار نے بنایا ہے. اور ایک بات اور بتاؤں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 20 سال میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ 50 سال میں، مگر عمر وہ انسان ہے جو دنیا میں صرف ایک بار ہی پیدا ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سفر. واہ واہ واہ. کہتے ہیں معاف کر دے. آج تو اپنی ماں سے معافی نہیں مانگ رہے لوگ، اپنے باپ سے معافی نہیں مانگ رہے، ہے نا. ایک جگہ میں فاتحہ میں گیا نا تو بڑی لمبی چوڑی فاتحہ تھی. ایک عورت بولی یہ لڑکا میرا فاتحہ کرا جلسہ بھی کراتا ہے. مجھے بلا کے بولی آپ کا نام شبات حسین ہے؟ میں نے کہا جی ہے. تو میں کہا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا بڑی خوشی ہے. کہنے لگی آپ کو خوشی کی بات لگ رہی ہے، میری بات تو سنیں. میں نے کہا بولے یہ پورے دن تو پورا کام تو کراتا ہے، بڑا لمبی محفلیں کراتا ہے، اس سے کہو 100 روپے ایک ہفتے میں مجھے تو دے دیا کرے، اللہ دوائی کے لیے ترستی ہوں. پھر بولی کہ جب اس کا باپ زندہ تھا میں پان کھاتی تھی، اس نے پان بھی چھڑا دیا. پھر اگلی بات اس نے کہی ہے نا، گھر کی کہانی ہے، درد بیان کر رہا ہوں، موٹے موٹے آنسو. اللہ کرے کسی ماں کا بھلا ہو جائے میرے کہنے سے، سنے تو وہ دیکھے تو موٹے آنسو. کہنے لگی میرے بیٹے سے کہہ دینا سید صاحب تیری ماں بوڑھی ہوئی ہے، اندھی نہیں ہوئی ہے، یہ چھپا کے کھانا لاتا ہے، روٹیاں لاتا ہے، یہ سبزیاں لاتا ہے، یہ جو ہے نا چھپا کے پھل لاتا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے. کیا میں نے اتنا برا کیا ہے کہ یہ مجھے کھلا بھی نہیں سکتا؟
دکھا بھی نہیں سکتا، اپنی مٹھائی کے ڈبے مجھ سے چھپاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار، وہ کہہ رہی تھی ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر دو میں مر جاؤں، ایسی ذلت بھری زندگی اچھی نہیں لگتی۔ میں کہتا ہوں یار ماں زندہ ہے تو اس سے پیار کرو، وہ چلی جائے پھر نہیں ملتی۔ اماں عائشہ کہتی ایک دروازے پہ عورت آئی، اس نے کہا مجھے کچھ ملے گا، میرے بچے بھوکے، کہتی میں نے 3 کھجوریں تھی وہ دے دی۔ اماں عائشہ فرماتی پھر اس نے 1 کھجور ایک بچے کو دی، دوسرے کو، تیسری اس نے منہ میں رکھی تھی، بچوں نے کھا کے اپنی ماں کی طرف دیکھا، ماں نے منہ سے کھجور نکال کے 2 ٹکڑے کیے، اس بچے کو دے دی، اس بچے کو دے دی۔ فرماتی میں روئی، حضور آئے، کیا ہوا عائشہ؟ میں نے کہا حضور آج ممتا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ایک عورت آئی تھی، 3 کھجور اس کی تھیں، میرے پاس تھی، میں نے تینوں دے دی، اس نے ایک بچے کو دی، دوسرے نے، اور پھر تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھی تھی۔ بچے کھا کے فارغ ہو کے ماں کی طرف دیکھنے لگے تو ماں نے اپنے منہ سے نکال کے دے دی۔ یا رسول اللہ مجھے ماں کی ممتا دیکھ کے بڑا رونا آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں ماں ماں ہوتی ہے۔ پہلے میں اپنے گھر جاتا تھا تو میری امی ٹھیک ٹھاک تھیں، دروازہ کھولنے آتی تھی۔ اب میری ماں پہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری امی پہ فالج گر چکا ہے، اور جب میں اب جاتا ہوں تو وہ جاگتی رہتی ہیں۔ ایک دن میں نے کہا امی نیند نہیں آتی؟ کہا نیند تو آتی ہے بیٹے، مگر تمہاری گاڑی کی آواز سن کے اٹھ جاتی ہوں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی اتنی دعا کرو تم محفلوں میں جاتے ہو کہ اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں پیروں پہ کھڑی ہو جاؤں، اور جب تم آیا کرو تو تمہارا دروازہ کھول دیا کروں۔ اللہ اکبر۔ یار سب آرام سے سو جاتے ہیں، ماں بیٹے کا انتظار کرتی رہتی ہے، مگر آج ماں باپ ہمارے لیے بیگانے ہو گئے۔ ایک آدمی کہہ رہے میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا تم نے تکلیف دی ہوگی؟ کہنے لگا نہیں سید صاحب میں نے تکلیف نہیں دی۔ میں نے کہا پھر عید والے دن عید مل لینا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، وہ ملیں گے نہیں غصے میں۔ میں نے کہا تم درود بھی پڑھنا، وہ سمجھا کوئی عمل ہے۔ عید کے بعد آیا، کہنے لگا عید مل کے ابا ناراضی ہو گئے۔ کیسے؟ میں عید والے دن گیا نا تو ابا نے بگایا، میں نہیں ملتا۔ میں نے کہا ابا ملوں گا۔ میں زبردستی اندر گیا، اس نے مجھے دھکا دیا، مگر میں مضبوط تھا نا، میں نے اسے دبا لیا اپنی باہوں میں۔ میرے سینے کی گرمی جب اس کے سینے تک پہنچی تب تک تو دھکے مار رہا تھا، پھر وہ پگھل گیا موم کی طرح، رونے لگا۔ بوڑھا باپ تھا، سفید داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے۔ میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹے آج تو نے مجھے اتنی عزت دی اتنی کبھی نہیں دی تھی۔ کہنے لگے میرے بلال میرے بیٹے، توجہ کر، میرے لال میرے بیٹے، میری دولت تو ہے، میری دولت نہیں ہے، میری دولت کا مکان اور دکان اور پیسہ نہیں ہے، میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تجھے پالا ہے، میں جاگتا رہا کہ میرے بچے سوتے رہے، میں نے تیری ایک ایک خواہش کے لیے کس کس کے سامنے منت سماجت کی ہے میرے لال، میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، مگر تو نے میرا دل دکھا دیا تھا میرے بیٹے، آج تو نے مجھے سینے لگایا تو میری عید ہو گئی۔ میں کہتا ہوں یار باپ زندہ ہے تو باپ کو عید، باپ کو سینے لگا لو۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ آپ 21 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا تھا، آج سب ہیں تو باپ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ایک تقریر کاش میرے ابو نے سن لی ہوتی، جن کے ہیں وہ خیال کر لیں۔ یہ بتائیں اس پیڑ پہ کیا گزرتی ہے جو مالی پیڑ لگائے اور مالی پھر پیڑ کا خیال رکھے، اور جب پیڑ پھل دینے لگے تو مالی چلا جائے۔ اب پیڑ جو ہے وہ مالی کو کس طرح سے جو ہے وہ مالی کو پھل پہنچائے۔ اب وہ پیڑ اپنی بدنصیبی پہ روتا ہے کہ سب میرا پھل کھاتے ہیں مگر میرا مالی چلا گیا جس نے مجھے لگایا تھا۔ میں کہتا ہوں مالی کے جانے سے پہلے اس کی قدر کرو۔ بابا فرید کہتے ہیں اپنے باپ کا قدم چومنا بغیر کسی کپڑے کے 7 سال کی عبادت سے افضل ہے، 7 سال کی عبادت سے۔ عمر کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، عورت کہتی تو کہتا ہے تو چل میں عمر کو معاف کر دیتی ہوں۔ دستخط کرنے لگی عورت، آپ نے فرمایا کہ لکھ کے دیکھا میں لکھنا نہیں جانتی، لکھ لے، تو دستخط کر رہی تھی، حضرت علی آ گئے، حذیفہ آ گئے، آپ امیر المومنین آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں؟ حضرت عمر کو دیکھ کے وہ عورت بولی کون امیر المومنین؟ کہا یہ امیر المومنین۔ عورت آگے بڑھی، عمر معاف کر دے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، آپ بادشاہ مجھے بتایا نہیں، میرے گھر میں جھاڑو لگا دی، میرے گھر میں اتنا کام کر دیا۔ عمر بولے او ایسی بات نہ کر بوڑھی، بات یہ تو مدینے میں رہتی ہے، اگر میں تیرا خیال نہیں رکھوں گا تو حضور کو کیا جواب دوں گا، تو مدینے میں رہتی ہے۔ پھر بولے اے علی جب میں مروں تو میرے سینے پہ اس بڑھیا کا یہ پرچہ رکھ دینا، حضور آئیں گے تو کہوں گا یا رسول اللہ میں ایسی حکومت کر کے آؤں، ایک عورت کو بھی ناراض ہو گئی تو اسے بھی راضی کرنے آیا ہوں۔ سکوہ خدا کی قسم قیامت کے دن کچھ شہید ایسے ہیں جن کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کچھ ایسے شہید ہیں جن کی شہادت کی گواہی، جس کی شہادت کی گواہی احد کا مقام میدان دے گا، کچھ ایسے شہداء ہیں جن کی شہادت کی گواہی جو ہے وہ حنین کا مقام دے گا، کچھ ایسے شہداء ہیں جن کی شہادت کی گواہی خیبر کا مقام دے گا، مگر عمر ایسا شہید ہے قیامت کے دن اس کی شہادت کی گواہی میرے نبی کا منبر دے گا، میرے نبی کی مسجد دے گی، میرے نبی کا گھر دے گا، مدینے کا چپا چپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ عمر ہے، وہ عمر جس کے آدھا پہ آخری باتیں کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں موت قریب آ رہی، مزے نہ لو تقریر کے،
یہ میں جو اتنا دل سے تقریر کر رہا ہوں کیوں؟ ہو سکتا ہے راستے میں مر جاؤں، میں منافق تھوڑی ہوں بھائی. ایک آدمی کا میں غسل دے رہا تھا تو اس کے 18 سال کے لڑکے، کتنے؟ آج سنجیدہ ہو جاؤ ورنہ موت سنجیدہ کر دے گی. میں صحیح بتا رہا ہوں، اور صحیح بتا رہا ہوں، یہ دنیا ہمارے لیے کھیل کود کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ایسے کر کے اس کے میں نے کھوپڑی کے نیچے سے اٹھایا نا، میں غسال بھی نا غسل دیتا ہوں، اپنا دل میلا ہو جاتا نا تو مردے کی پھر میل کو صاف کر کے اپنا دل صاف کرتا ہوں. تو نیچے کو اس کی میں نے جب داخل کیا نا تو میری انگلی میں اس کی ہڈی لگ گئی، پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا، خون نکلا. میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا تکلیف نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہے موت یاد آ رہی ہے. کیا میں حضور فرماتے ہیں جب غسال ہاتھ اٹھاتا نا مردہ کہتا آرام سے اٹھا. آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ بتائیں اس سے تو پوسٹ مارٹم ہوا ہوگا. پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو لوگ چیرتے ہیں شراب پی پی کے. میں دن رات سفر میں رہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا جب مجھے موت دے تو پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا مجھے. اچھا قبر میں جائیں گے حضور کو دیکھیں گے؟ دیکھو تو ذرا بتاؤ تو دیکھیں گے؟ جاتے ہی غوث اعظم فرماتے ہیں جب قبر کو دیکھو تو یہ سوچ کے دیکھو کہ یہ نبی کی جلوہ گاہ ہے. دیکھیں توجہ کریں میری طرف، آخری باتیں میری توجہ ہے، میری یہ رات کا یہ وقت ہے، یہ مقبولیت کا وقت ہے. بولیں حضرت، بولیں حضرت، زندہ باد. توجہ کریں میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، بڑی مہربانی آپ کی طرف دیکھیں. تو قبر میں حضور کو دیکھو گے جا کے؟ نوجوانوں بتاؤ دیکھو گے؟ ان آنکھوں سے دیکھو گے جن سے گندی فلمیں دیکھتے ہو، لڑکیوں کو دیکھتے ہو، ان آنکھوں سے دیکھو گے. مجرم کو نہ شرم آؤ اب آپ کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی شرمگاہ بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی کبھی. کسی نے پوچھا ناجائز تو نہیں؟ کہا لگے بات ٹھیک ہے مگر جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا نا شرم آتی. ایک صحابی نے اپنی آنکھ میں ایسے کر کے تلوار مار کے نکال کے پھینک دی. ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں میں نے پوچھا یار یہ تو نے کیا کر دیا؟ عتبہ بن غزوان کہنے لگے یار ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی تھی، بس یہ جہنم میں جانے کا سامان بن رہا تھا تو میں نے یہ آنکھ ہی نکال دی. میں کہتا ہوں میرے بھائیو اللہ سے نہیں چھپ سکتا نا گناہ. موسیٰ کی امت پہ بارش نہیں ہو رہی تھی نا تو موسیٰ لوگ کہنے لگے جانور مرنے لگے، بچے بھوک پیاسے ہیں، دعا کریں. موسیٰ بولے چلو پہاڑ پہ دعا کرنے لگے. اللہ نے فرمایا نہیں کروں گا بارش. عرض کی مالک کیوں؟ کہ ایک بندہ اس محفل میں ایسا بیٹھا ہے یا دعا کرنے والوں میں جس نے 40 سال سے مجھ سے توبہ نہیں کی، ایک گناہ کر رہا ہے لگاتار. موسیٰ نے کہا او بندے تو جو بھی ہے نکل جا ورنہ میں تجھے نکال دوں گا، نکل جا. اب کو سنو، ماں سے پیٹ نہیں چھپتا، رب سے گناہ نہیں چھپتے. ہم سب کو پتا ہے ہم نے راتوں میں کتنے گناہ کیے، جوانی میں کتنے گناہ کیے، اب کتنے گناہ کر رہے ہیں. نہیں چھپ سکتا نا. تو وہ آدمی اکیلا سہم گیا، کہنے لگا مالک مجھے بچا لے، دیکھ میرا پردہ ناز پاش کر، میرے رب میرے ستار میرے کریم، مجھے رونے لگا. ایسا رویا پڑوس میں ادھر بھی ایک آدمی کھڑا تھا مگر کسی کو احساس نہیں ہوا. اتنی درد سے سو رویا مگر ہلکے ہلکے رویا. کہ وہ شعر ہے نا ایک، اللہ ہوا ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. اللہ اکبر. رویا کہنے لگا مالک. موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ دوسری مرتبہ بتا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ تجھے خیال نہیں؟ وہ جلدی نکل. اب کوئی نکل کے جائے گا، دیکھیں گے نا لوگ پہاڑ سے اترے گا کوئی. تو پھر بولا مالک دیکھ لوگ مجھے ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیں گے، مجھے بچا لے میرے پروردگار، میرے رب بچا لے. موسیٰ نے کہا نکلتا ہے یا تیرا نام لوں؟ جب یہ کہا نا تو پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا. بولا مالک تو کریم ہے، میرے گناہ تیری رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے، مجھے معاف کر دے میرے کریم. اگر میرے جیسا گنہگار نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم نہیں ہے. توبہ کرنا میرا کام ہے، کرم کرنا تیرا کام ہے. مالک کرم فرما دے. جب وہ رویا نا اور رویا. موسیٰ بولا نکلتا ہے کہ نہیں؟ مگر بولا مالک دیکھ میں بے عزت ہو جاؤں گا، میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا. مالک جب یہ کہا تو پھر موسلا دھار بارش ہوئی. پھر اتنی بارش ہوئی کہ سارے بھیگنے لگے. بھیگ کے سب تو چلے گئے، موسیٰ نہیں گئے. کہنے لگے مالک تو نے کیا کیا؟ میرے رب وہ بندہ تیرا کیا ہوا؟ وہ تو نے بارش کیوں کر دی؟ رب نے فرمایا موسیٰ پہلے جو میں نے بارش نہیں کی تھی اسی بندے کی وجہ سے نہیں کی تھی، اور اب جو بارش کی ہے اس نے توبہ کی ہے تو اسی کی وجہ سے کی ہے، اسی کی وجہ سے. موسیٰ کہنے لگے او میرے پروردگار اس کا نام تو بتا دے مجھے. امام غزالی نے یہ لفظ لکھے کہ اس کا نام تو بتا دے. تو موسیٰ سے رب نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیا بتاؤں گا؟ اللہ اللہ اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ توبہ کریں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ.
دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ نیچے ہاتھ کریں پہلے، علماء سے نہیں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے. نیچے ہاتھ کر لے. کتنے گردن کٹا دیں گے انشاءاللہ؟ ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، مسکرانا نہیں، سب کو مننا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. جو پوری داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں. آپ کی داڑھی ہے جو پوری، کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو. جو پوری داڑھی رکھائیں وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. ادھر سے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. 4 ہو گئے. کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ کوئی اور عاشق رسول ہے؟ کھڑے رہو، کھڑے رہو، کھڑے رہو. جو بٹھا لوں تو بیٹھنا. 4 ہو گئے. 5 ہو گئے. ادھر آ جاؤ، نکل کے ادھر آ جاؤ. یہاں آ جاؤ. داڑھی رکھانے والے آ جاؤ، نکل کے آ جاؤ. آپ بھی آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. آپ بھی بھائی آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آ جاؤ ادھر آ جاؤ. صرف جن کے داڑھی نہ ہو آج سے داڑھی رکھائیں وہ آ جائیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. علماء لکھتے ہیں جو اپنی چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے وہ نبی کے سینے پہ اس طرح چلواتا ہے. اللہ. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ رات کا وقت ہے، حضور مدینے سے دیکھ رہے ہیں کون کون میرا عاشق کھڑا ہو. آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ، نکل کے آؤ ادھر میدان میں. لوگ گناہ کرتے وقت نہیں شرماتے، تم نیکی کرتے وقت شرما رہے ہو. یہ تو جہاد ہے آج کے زمانے میں. داڑھی رکھانا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کوئی اور عاشق رسول ہے جو غریب نواز کا چھٹا غلام بنے؟ چھٹی شریف کی نسبت سے یہ ایک صاحب اور آ رہے ہیں، ان کی بھی چھوٹی داڑھی ہے، یہ بھی رکھائیں گے پوری. چھوٹی داڑھی رکھنا، کٹانا، منڈانا ایک ہی برابر ہے نا. 6 لوگ ہو گئے. کوئی اور عاشق رسول ہے اس مجلس رسول میں، اس محفل رسول میں، جو رات کے 3 بجے 3:30 بجے اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ میں اپنے نبی کے نام پہ گردن بھی کٹا سکتا ہوں؟ اور یہ داڑھی وہ سنت ہے جو ساتھ میں قبر میں جائے گی. کوئی عاشق رسول ہے؟ میں دعائیں دوں گا، میری دعائیں لے لو، میں صحیح بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. 2 لوگ اور آ گئے. 3 آ گئے. سبحان اللہ. 4 آ گئے. 5 آ گئے. 6 آ گئے. مریض محبت پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا ہے جوں جوں دوا کی. سبحان اللہ. یہ سب غوث العظم کا فیضان ہے، میرے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی برکت ہے. الحمدللہ. آئیں ادھر، آئیں ادھر، آئیں ادھر، آئیں. میرے حساب سے یہ جو ہے نا، یہ آپ مولانا صاحب پہنا دیں سب کے، یہ مولانا صاحب پہنا دیں گے. آئیے ادھر آئیے. چچا آپ بیٹھ جائیں، آپ کے دونوں کی داڑھی ہے، آپ بیٹھ جائیں. آپ تو محبت میں آئے ہیں. آ جائیں، آگے جائیں، آگے آ جائیں. داڑھی رکھانے والے آ جائیں بھائی. آج سے جو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کریں، نماز کو نہ چھوڑیں، آ جائیں، مہربانی کریں، آ جائیں. اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے، خوشیاں دے، برکتیں عطا کرے. آ جائیں، مہربانی کریں، آپ بھی آ جائیں. ہاں، اور کوئی عاشق رسول ہو تو دیکھیں، 1-2 منٹ کی بات ہے، پھر میں یہ سی والی بات ختم کر دوں گا. میں مدینے جاتا ہوں تو سب سے پہلے داڑھی والوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اب بھی جاؤں گا تو سب سے پہلے انہی کے لیے دعا کروں گا، پھر آپ کے لیے بھی کروں گا انشاءاللہ. ارے بھائی بھائی بھائی، رونا رونا رونا، اللہ تعالیٰ برکت دے. رونا بھائی، کھڑے ہو جاؤ، ایسے نہیں کرتے، کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے سامنے رونا شروع کرو میرے بھائی. اللہ فضل فرمائے، عاشق بنائے اللہ ہم سب کو. آ جاؤ، آ جاؤ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذرا کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ. کہ انشاءاللہ کو، انشاءاللہ میرے ساتھ کہو، آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڈے گی. یہ آنسو مبارک ہو بیٹے، یہ آنسو غوث پاک کی دین ہے. کس کی دین ہے؟ یہ میرے غوث پاک کی دلوں کو بدلتے ہیں. یہ دور انہی کا ہے نا. یہ جو دل بدلے ہیں نا، انہیں سلامت رکھنا ہے نا نماز کی پابندی کے ساتھ. کھڑے رہیں، آرام سے بیٹھے رہیں، کھڑے رہیں. کتنے لوگ ہو گئے؟ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 کبھی ہو گئے 3 6 7 8 9 10 11 12. میری بخشش میں کے لیے 12ویں ہو گئی. سبحان اللہ. حضور کی 12ویں ہو گئی. سبحان اللہ. مہربانی کریں. انشاءاللہ داڑھی رکھائیں گے. اب داڑھی تو نہیں مڑائیں گے نہ کٹائیں گے. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھیں یہیں پہ بیٹھیں. اب تو آپ آگے ہو گئے. پورے سال کا انتخاب ہے جلسہ، کس قدر لاجواب ہے جلسہ. داڑھی رکھنے کا کر لیا وعدہ، اس لیے کامیاب ہے جلسہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نماز کی نیت کرتے ہیں؟ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کربلا میں امام حسین نے بچوں کے جنازوں کے سامنے نمازیں پڑھی ہیں. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ نمازی بنیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. جو نیت کرے گا وہی نمازی بنے گا. سچی نیت کرو، میں دعا کروں گا. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ. کوشش کریں گے، نماز کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کوئی انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. بہن نیچے ہاتھ کر لیں. دیکھیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی نا بولنے میں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. علماء سے اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو علماء بھی معاف کریں، آپ بھی معاف کریں. میں سب سے معافی مانگتا ہوں اور پھر اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں.
حضور فرماتے جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا اللہ کا بھی نہیں کر سکتا. اور پھر 5-7 میری بہنیں میری بیٹیاں ان سب کے لیے دعائیں ہیں. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. مجھے ارجنٹ میں جانا تھا اور بہت ارجنٹ جانا تھا مگر کوئی ارجنٹ نہیں حضور کے ذکر سے میں آیا تھا تو بول دیا. میری بہنوں کے لیے دعائیں ہیں. میں آپ کے لیے دعا کروں گا. میں کسی لائق نہیں ہوں مگر جب بھی خاتون جنت یاد آتی ہیں میں ان کی یاد میں عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ پردہ کریں گے انشاءاللہ. میری بہنیں دل میں ارادہ کریں پردہ کریں گے انشاءاللہ. زبان سے نہ کہیں. اللہ آپ اس جلسے کو سلامت رکھے. ہم سب کو آپس میں محبت والا بنائے. اچھا حسن ظن رکھنے والا بنائے. آمین. محبت والا بنائے. ذرا توبہ کر لیں میرے ساتھ. میں بھی کرتا ہوں. پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان. میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. یہ مدرسہ ہے اس کا خیال آپ ہی لوگوں کو رکھنا ہے. حضرت ہمارے جمال صاحب جو ہیں وہ ابھی آپ کو حکم دیں گے. اور میری طرف سے بھی یہ ہے کہ آپ یہ جیسا کہیں ان کی بات مان کے اپنی طرف سے جو بھی آپ پیش کرنا چاہیں وہ پیش کر دیں.